اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگز میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں، جن سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ یہ تو بھائی غصے کے بہت تیز ہیں، تو ان سے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میری ویڈیو سن رہے ہوں گے اور وہ خود جو ہے بہت غصیلے ٹائپ کے ہوں گے اور انہیں بہت غصہ آتا ہوگا اور وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بھی چاہتے ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ ان کو جو ہے الارم دے رہا ہوتا ہے کہ مطلب اپنے آپ کو صحیح کیا جائے، کنٹرول کیا جائے۔ تو آج میں بات کرتی ہوں کہ اسلام میں غصے کو قابو کرنے کے کون کون سے طریقے بتائے گئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے اعمش نے، ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے سلیمان بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا منہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ شخص پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان سے، تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو ہمیں اس بات کو جو ہے اپنی گرہ میں باندھ لینا چاہیے کہ ہمیں جب بھی ذرا سا بھی غصہ آئے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ویٹ کریں۔ دوسرا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ خاموشی اختیار کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم دو اور خوشخبریاں سناؤ اور مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے۔ غصے کی حالت میں انسان اکثر قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ بھی بول دیتا ہے جو بولنے والا نہیں ہوتا۔ غصے کی حالت میں انسان ایسا کچھ بول جاتا ہے کہ کفر کر بیٹھتا ہے۔ غصے کی حالت میں طلاق جیسا لفظ منہ سے نکل جاتا ہے جس سے گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جو دوسروں کی دشمنی اور نفرت کا باعث بن جاتی ہیں اور ہمارے لیے بھی شرمندگی اور پچھتاوے کا باعث بن جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے میں خاموش رہنے کی تلقین کی۔ تیسرا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو لیٹ جائیں، یعنی آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ آپ جس بھی پوزیشن میں ہیں آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اسی طرح اگر اس کا غصہ فرار ہو جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے۔ غصے کی حالت میں انسان صرف زبان پر ہی نہیں بلکہ اپنے پیروں اور ہاتھوں پر بھی کنٹرول نہیں کر پاتا، ایسے ہی تو بات قتل تک اور توڑ پھوڑ تک آ پہنچتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے کہ جب غصہ آئے اور آپ کھڑے ہوں تو فوراً بیٹھ جائیں، کیونکہ بیٹھے ہوئے انسان کے توڑ پھوڑ اور نقصان کے امکان کم ہو جاتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے بھی فرق نہ پڑے تو لیٹ جائیں، کیونکہ لیٹے ہوئے انسان کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے امکانات بیٹھے ہوئے انسان سے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ایک طریقہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یاد رکھیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ ہمیں بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں غصے کو قابو میں رکھنے کی نصیحت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور ان کی ہر نصیحت کے پیچھے اللہ کی بہت ہی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔
ایک اور طریقہ یہ ہے کہ غصے کے نقصانات اپنے ذہن میں رکھیں۔ سماک بن حرب نے علقمہ بن وائل سے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے انہیں حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو مینڈھی کی طرح بنی ہوئی چمڑی کی رسی سے کھینچتے ہوئے لایا اور کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اسے قتل کیا ہے؟ تو اس کھینچنے والے نے کہا کہ اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو میں اس کے خلاف شہادت پیش کروں گا۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اسے کیسے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میں اور وہ ایک درخت سے پتے جھاڑ رہے تھے، اس نے مجھے گالی دی اور غصہ دلایا تو میں نے کلہاڑی سے اس کے سر کی ایک جانب مارا اور اسے قتل کر دیا۔ غصے کو پی جانے کا اجر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں کہ یہ جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں پناہ دے گا، اپنی رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لے گا اور اس کو اپنی محبت عطا کرے گا۔ آپ سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی عادتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، نمبر 1، جب کوئی نعمت عطا کی جائے تو اس کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2، جب ستانے والے پر قابو پائے تو اس کو معاف کر دے۔ نمبر 3، جب غصہ آئے تو اپنے آپ کو نرم کرے۔ ایک اور طریقہ ہمیں اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ خود کو آئینے میں دیکھیں۔ جب آپ خود کو غصے میں آئینے میں دیکھیں گے تو آپ اپنے اس انداز سے نفرت کرنے لگیں گے۔ جب آپ آئینے میں دیکھیں گے کہ غصے میں کیسے آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آپ کے اعضاء لرزنے لگتے ہیں، آپ کو پسینے آنے لگتے ہیں، آپ وحشت زدہ اور خوفناک لگنے لگتے ہیں، تو آپ کا دل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کو غصہ آئے یا غصے میں آپ کا یہ حال ہونے لگے۔ اس لیے ہمیں اپنے غصے کو قابو کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں۔ غصہ ایک قدرتی عمل ہے، اس لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کبھی بھی غصہ نہ آئے، لیکن ہاں، غصے کو آپ کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں، اور غصے کے وقت آپ کا جو رویہ ہوتا ہے آپ اس رویے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ عمل سے ہوگا، اور اس عمل کے لیے آپ نے اللہ سے خوب ساری دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے قبضے میں ہمارے دل ہیں، وہ ہمیں طاقت اور ہمت دے گا تو ہی ہم یہ کام کر سکیں گے۔ تو بس اللہ سے آپ نے صبر مانگنا ہے، اور ان سب طریقوں پہ عمل کر کے ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ شکریہ۔